سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ عبدالقیوم صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں سویڈن سے۔ ناظرین، ٹرمپ کے اوپر بار بار قاتلانہ حملہ کہہ سکتے ہیں یا دہشت پھیلائی جا رہی، اور ایرانی مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ سر کیا اپڈیٹ ہے؟ سب سے پہلے بتائیے کہ یہ ٹرمپ کے لیے اس وقت کتنا مشکل ہے زندہ رہنا؟ مبارک صاحب، یہ آپ کو یاد ہے کہ اس کا جو مشن تھا اصلی وہ دنیا میں پیس قائم کرنا تھا، جس کے لیے اس کو لوگوں نے ووٹ ڈالے، پوری دنیا نے سپورٹ کیا، ہم نے بھی سپورٹ کیا وربلی۔ لیکن جو ٹرمپ نے یو ٹرن لے کے ابھی یہ کام شروع کر دیا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف ہے۔ ابھی امریکنز اس کے خلاف، اس کی فوج اس کے خلاف، نیول چیف بھی اس نے ہٹا دیا 2-4 دن پہلے، آپ کو پتا ہے، فور اسٹار جنرل، آرمی کا فور اسٹار جنرل اور ہٹا دیے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں، اور امریکن کانگریس، امریکن لوگ، امریکن فوج، یہ سب اس کا پوری یورپی یونین اس کے خلاف، دنیا خلاف، چائنا اس کے خلاف، چونکہ یہ جنگ ساری ایران والی چائنا کے خلاف ہے، ادھر رشین اس کے خلاف۔ تو یہ ٹرمپ کے لیے میرے خیال میں مشکل ترین وقت ہے۔ 3 دفعہ اس کے اوپر اس کی جان لینے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ فرسٹ ٹائم تو مبارک صاحب 1 سینٹی میٹر بھی اگر اس کا وہ گولی اندر چلی جاتی تھی بچتا بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے، شاید انسان سمجھ جائے، کچھ اشارے ہوتے ہیں۔ ٹرمپ ابھی جو کر رہا ہے پوری دنیا اس کے خلاف ہے، اور میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو ابھی کچھ سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ اس نے لوگ مارے، بچوں معصوم، ایران کے اندر ظلم و ستم ہوا ہے بغیر قصور کے، اگر دنیا میں حساب دینا ہوتا ہے، جیسے اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ ٹرمپ صاحب کو ابھی میرے خیال میں سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، کہ یہ یو ٹرن واپس کرے اور جس جگہ پہ یہ پہلے آیا تھا اس جگہ چلا جائے، ورنہ امریکن اس کے خلاف ابھی ہو گئے۔ سر ایرانی وفد واپس آ گیا، امریکن تو گیا ہی کوئی نہیں وہاں پاکستان۔ ہاں جی، یہ دیکھیں ایک بہت بڑی مباحثہ اس کے اندر ایک ٹرک تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اخبار نے لکھا کہ یہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے چیف آف آرمی صاحب 3 دن وہاں بیٹھا رہا اور ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا، دیکھو امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تمہیں ختم کر دے گا، مار دے گا، لوگوں کو قبضہ کر لے گا، فلاں 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 فلاں۔ یعنی یزید کی اولاد پاکستان، میں آپ کو بتاؤں مقصد 3 پوائنٹس ہیں۔ مکے کے مشرق اور بت پرست پاکستان کے اندر موجود ہیں سارے، بالکل۔ آپ دیکھیں عراق کے سارے ڈاکوز آج پاکستان میں بیٹھے ہیں، یزید کی ساری اولاد آج ساری پاکستان میں اور حکومت میں ہے۔ اب دیکھیں کہ یعنی ایرانیوں کو یزید کی اولاد سید فلاں 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 ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بولا دیکھو ہم نے 73-80 بندے تھے ہمارے یزید کے خلاف، اور یزید کی فوج کے ہزاروں میں، تو وہ ڈرے نہیں تھے، انہوں نے قربانی دے دی، وہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، تو تم ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ ہمارے 9 کروڑ لوگ ہیں، ہم کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے، جب تک امریکہ معافی مانگے گا، ہماری باتیں مانے گا جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو برابر کا ایک معاہدہ ہوگا۔ تو یہ ہم پاکستان میں ابھی اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں ہم اپنی پوزیشن بار بار کہنے کے باوجود پھر واضح کر رہے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے۔ اور امریکن وہاں پہ بیٹھ کے وہ انگور کھٹے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا تو ٹرمپ نے ایک بیان دیا، انہیں بولا دیکھو جی ہم اتنے دور کیوں جائیں، اتنے دور اپنے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے پیسہ لگائیں، سب کچھ لگائیں بغیر کسی مقصد کے۔ تو میں نے روک دیا اپنے ٹرپ کو، یا اپنی وہ جو پارٹی تھی یا 2-4 بندے کہ پیسہ خرچ، میں پیسوں کے بارے میں سوچتا ہوں، میں نے پیسہ اپنا بچا لیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی ٹرمپ کے اپوزٹ سائڈ پہ وہی انگور کھٹے والی بات اس نے دہرائی۔ لیکن ایرانیوں نے جو کام کر کے دکھایا دنیا کو، دنیا مبارک صاحب اس کے اوپر بڑے بڑے تبصرے کر رہی ہے، اور بڑے بڑے قابل ترین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی 4th بگ سپر پاور اگر کوئی نکلی ہے ابھی تو وہ ایران ہے۔ یہ پاکستان انڈیا کو نام نہیں، لوگ نہیں لے رہے، وہ کہتے ہیں۔ سر ایک سوال یہ ہے جی، ایک ایسا کا جو ایشو چل رہا ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کوئی ایسا خطرناک ایران کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اور اس نے اپنی فوج بڑی تعداد میں ایران کے ارد گرد جمع کی ہے، اور روزانہ جہازوں کے جہاز جو ہیں وہاں پہ سامان لے کے جا رہے ہیں، فوجی ساز و سامان۔ اس وقت اسرائیل میں بھی فوجی ساز و سامان پہنچ رہا ہے، اور ایک خطرناک پروگرام ان کا بن چکا ہے جو یہ بتا نہیں دے۔
وقت صاحب یہ یاد رکھیں کہ کبھی ابھی امریکہ حملہ نہیں کرے گا. جو امریکن پوزیشن ہے، ٹرمپ کی پوزیشن ہے، اسرائیل کے خلاف پورا یورپ ہو گیا ہے، پوری دنیا ہو گئی ہے، اور یہ دونوں ملکوں کے خلاف جو ایک چیز بنی ہے، اس سے ٹرمپ پھر تیسری چیز ایک اور نہیں کرے گا. 3 اس کے اوپر اس کی جان لیوا اٹیک ہوئے ہیں، تو یہ کوشش نہیں کرے گا کہ ایران. اچھا، پھر ایران نے جواب دیا ہے، کل ان کی فوج نے جواب دیا ہے کہ ہم پوری طرح تیار بیٹھے ہوئے ہیں، پوری طرح. یہ مت کوئی سمجھے کہ ایران جو ہے وہ خاموش سے بیٹھا ہوا ہے. خاموشی سے نہیں ہم بیٹھے ہوئے. وہ رشیا کے پاس اسی لیے جا رہا ہے کہ رشین کو ساری پوزیشن بتائیں گے. رشین کا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. چائنیز جو ہے اس کی ایک آپ کہیں کہ اس کی جو لائف لائن ہے وہ ڈیزل یا پیٹرول ہے ایران کا، اس کو وہ روکنے کے لیے امریکہ سب کچھ کر رہا ہے. تو چائنیز بھی ایران کے ساتھ ہیں. نیچرلی یہ دو بڑی سپر طاقت ہیں، اور امریکہ کے خلاف آلریڈی انہوں نے بہت سارا اس کو اسلحہ دیا ایران کو، اور بھی دینے والے تیار ہو جائیں گے اگر ان کو ایسے پتہ لگا. چائنیز اور رشینز، یہ ایک چیز نکل آئی ہے کہ چائنیز اور رشین ایران کو پوری آپ کہیں کہ اسپیس جو ہیلپ ہے وہ دے رہے ہیں کہ کہاں امریکہ کے ٹروپس ہیں، کہاں ان کا اسلحہ ہے، کہاں ان کے جہاز کھڑے ہیں. یہ سب کچھ ایران کو پتہ ہے، اور وہ چائنا دے رہا ہے اور رشیا دے رہا ہے. اور اس کی روکنے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ چائنیز اور رشین نے بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ایران پہنچا دیے ہیں. تو مقصد یہ ہے لیٹسٹ سچویشن. ابھی میرے خیال میں ٹرمپ اگر اس سے بھی بڑی کوئی غلطی کر بیٹھے گا تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ شاید یہ تیسری ورلڈ وار شروع ہو جائے، چونکہ چائنا رشیا پورے اس کے ٹرمپ کے خلاف ہے، امریکہ کے خلاف جو امریکہ کر رہا ہے دنیا میں. کل ایران کے جو چیف ہے ان کا بیان آیا تھا بغیر جو بھی آپ نے بتایا، اور وہ بالکل ریڈی بیٹھے ہوئے. آپ کی بات چلے اللہ کرے ایسے ہی ہو، لیکن بغیر مقصد کے امریکہ وہاں اکٹھا سب کچھ نہیں کر رہا. اس وقت یہ ایک سوال بنا ہوا ہے کہ اگر جنگ روکنی ہے تو پھر یہ سارا کچھ کیوں اتنا خرچہ مرچہ کیا جا رہا ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ اب مذاکرات آگے چلیں گے یا یہیں پہ بریک لگ گئی ہے؟ میرے خیال میں نہیں چلیں گے، چونکہ چلیں گے اگر ایران کی ٹرمز کے اوپر امریکہ آتا ہے. ایرانیوں نے کلیئر بتا دیا ہے کہ ہم کبھی بھی ڈائریکٹ ابھی امریکہ سے بات نہیں کریں گے، تھرو تھرڈ چینل ہوگا. ابھی افسوس کی بات ہے مبارک صاحب، یونائٹڈ نیشن خاموش ہے آپ کی. یہ کام سارا نہیں تو وہ بولے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بولے بھی تو کوئی فرق پڑتا ہے. ابھی دیکھیں ٹرمپ ڈرا رہا ہے. ٹرمپ کی یہ جو ایک سائیکالوجی ہے کہ ڈراؤ، پہلے ڈراؤ خوب ڈراؤ کہ وہ ڈر گئے. تو وہ تو ایرانی تو ڈرے نہیں ہے. آپ کے یہودی جو ہیں وہ بیٹھے ہیں جو پاکستان کے اندر یہودی اور یزید جو ہیں جو ایران کو ڈرانے کے لیے وہاں بھی گیا اور ادھر بھی اس کو بلا کے ڈرا رہے تھے، تو وہ تو کامیاب نہیں ہوئے. ان کا منہ کالا ہو گیا ہے، بہت بڑا کالا ہوا ہے. شرم آپ دیکھیں مبارک صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف جو وہ سول کپڑوں میں گیا، جب اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس کا چہرہ آپ نوٹ کریں، میں نے اس کا چہرہ پڑھا ہے، وہ اتنا چہرہ اس کا آپ یقین کریں کہ شرم ساری سے بغیرتی سے گرا ہوا تھا کہ میں حیران ہو گیا اس کا چہرہ دیکھ کے. یہ اندر سے سازش کر رہے تھے پاکستانی کہ ہم امریکہ کو یہ کیا کہہ کے آئے تھے، ہم گھبرائیں نہیں، ہم ایران کو ڈرا دیں گے، وہ آپ کا معاہدہ کرا دیں گے. یہ ان دونوں، یہ جو یزید ہیں اور یہودی ہیں اور پاکستان کے دشمن اور پاکستان کے غدار ہیں، انہوں نے یہ امریکہ کو سمجھایا تھا کہ ہم ایران کو ڈرا دیں گے تو معاہدہ کروا دیں گے. ابھی جب دیکھا کہ ایران نے آگے سے ڈنڈا کھڑا کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو پھر ان کی جزدیت سامنے آ گئی، چہروں پہ آ گئی ہے، اور اندر سے یہ مرے ہوئے ہیں، اندر سے مر گئے. تو ایران کبھی بھی مبارک صاحب ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں، وہ کبھی بھی نیچے نہیں گرے گا، یعنی گھٹنوں پہ نہیں آئے گا امریکہ کے سامنے، انلیس کہ اس کے ایران کے سارے پوائنٹس ایکول اسٹیٹس، یعنی اسٹیٹس کے برابر اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ایران ضرور کرے گا. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. نہ جی، اس وقت ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بغیر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وجہ کہ امریکہ وہاں پہ اتنی فوج اور اسلحہ کیوں اکٹھا کر رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ہر بندے کے اپنے تاثرات ہوتے ہیں، اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق جو بھی کوشش کرتا ہے ہر بندہ کے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے. مگر میری سوچ یہ ہے کہ ایک خطرناک، میں نے پچھلے دنوں اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ ابھی ہم ایک خطرناک جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہے گی. اس میں چائنا، روس، اسرائیل، جو ملک بھی ہیں ساتھ کود پڑیں گے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں
کہ پاکستان جو معاہدے کروا رہا ہے بڑا مشکل کام ہے. ہماری تو ترقی کی یہ حالت ہے کہ گوبر پہ ہم ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ جو عجیب و غریب آتے ہیں حرکتیں ہماری سامنے آ رہی ہیں. انڈیا بھی مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ حالت ہو چکی ہے ان لوگوں کی. تو جن لوگوں نے اپنے ملک کے لیے یہ کر دیا وہ کیا انٹرنیشنل لا ٹھیک کریں گے؟ خود بھی آپ سمجھدار ہیں. شور شرابہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں جو صحافی.